وہ شخص جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکلے گا تو بار بار اپنے رب سے سوال کرے گا. جب وہ نکلے گا جہنم سے تو اس کا رخ جنت کی جانب ہوگا، نہیں بلکہ جہنم کی جانب ہوگا اس کا رخ، اور جہنم کی لپٹیں اور اس کی حرارت اس کے چہرے کو جھلساتی ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میرے چہرے کو جہنم کی جانب سے پھیر دے کہ تاکہ میں اس کی حرارت اور اس کی گرمی اور اس کی لپٹ سے میں محفوظ ہو جاؤں. اللہ پاک فرمائے گا کہ بتاؤ اگر میں نے تمہارے چہرے کو پھیر دیا اس سے تو اس کے بعد تو کچھ نہیں تم مانگو گے. تو عرض کرے گا نہیں میں کہ نہیں مولا میں کچھ نہیں مانگوں گا اس کے بعد. اللہ پاک کرم فرمائے گا، اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دے گا. تو اللہ پاک اس کے سامنے ایک درخت پیدا کرے گا، سایہ دار بڑا گھنا درخت. جب وہ شخص درخت کو دیکھے گا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ کاش کہ میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ پاک سے وہ یہ عرض کرے گا مولا تو نے کرم فرمایا کہ مجھے جہنم سے بچایا، کرم فرمایا کہ میرے چہرے کو جہنم کی جانب سے پھیر دیا. اب تم سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے. تو انداز کرے گا مولا اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہارے چہرے کو جہنم سے پھیر دوں تو کچھ نہیں مانگے گا، اور بڑی جلدی بدل گیا. تو عرض کرے گا مولا بس یہ آخری خواہش ہے، یہ پوری ہو جائے اس کے بعد میں پکا عہد کرتا ہوں کہ پھر میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ پاک کرم فرمائے گا، اسے اس درخت تک پہنچا دے گا. پھر اللہ رب العزت اس کے سامنے ایک ایسا درخت ظاہر کرے گا جو گھنا ہونے میں، سایہ دار ہونے میں پچھلی درخت سے زیادہ اچھا اور بہتر ہو. تو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ مولا یہ کاش میں اس درخت تک پہنچ جاتا. اس درخت کا سایہ کم ہے، یہ کم، یہ گھنیرا ہے، میں اس درخت تک پہنچ جاؤں تو پھر زندگی سفل ہو جائے. پھر عرض کرے گا مولا سے کہ مولا اس درخت تک پہنچا دو. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ بندے تو بار بار وعدہ کرتا ہے، بار بار توڑتا ہے. ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو اس درخت تک پہنچا دوں تو پھر مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا، اور پھر بڑی جلدی تمہاری خواہشیں اونچی ہو گئی، تمہاری آرزوؤں نے تمہیں پھر وعدہ توڑنے پر مجبور کر دیا، پھر تم نے سوال کر دیا. عرض کرے گا مولا بس یہ آخری آرزو ہے، بس اس درخت تک پہنچ جاؤ، یہ مجھے میرا مراد اور میرا مطلوب مل جائے گا. اللہ پاک کرم فرمائے گا، پھر اسے اس درخت تک پہنچا دے گا. اب اللہ رب العزت اس کے سامنے جنت کے دروازے کو پیش کرے گا، جو جنت کا دروازہ ہے، گیٹ، اسے پیش کرے گا. مسلم کی حدیث کہ پیش کرے گا. جو وہ شخص دیکھے گا جنت کے دروازے کو کہ وہاں کا سما انتہائی دل فریب ہے، اور یہ وہاں کے سائے اور گھنے ہیں، اور وہاں پہ جنتی اپنی پرندوں کی چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، وہاں پہ نعمتیں ہیں، بہاریں ہیں. تو اس کے دل میں خیال گزرے گا کاش اس دروازے تک پہنچ جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر عرض کر بیٹھے گا مولا اس دروازے تک پہنچا دے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ بندے تو نے پھر اپنی آرزویں بڑھا لی، تمہاری خواہشیں پھر لمبی ہو گئی اور تم اپنا وعدہ بھول گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بار بار اپنی آرزوؤں کو بڑھانے میں اور بار بار رب سے سوال کرنے میں معذور ہوگا، کیونکہ اللہ پاک اس کے سامنے ایسے حالات ہی رکھے گا کہ بار بار وہ سوال کرنے میں مجبور ہو جائے.
تو تم نے پھر اپنا عہد توڑ دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ آپ بس وہاں تک پہنچ جاؤں ہماری حیات کا مقصود حاصل ہو جائے گا. اب اس کے بعد مجھے پھر نہیں چاہیے کچھ. اللہ پاک پھر کرم فرمائے گا, اسے دروازے تک پہنچا دے گا. جب وہ دروازے تک پہنچے گا تو اندر سے جنتیوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی ہوگی. تو اب اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں یہاں تک پہنچ ہی گیا ہوں, اندر ہی داخل ہو جاؤں گی. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا مجھے اس میں داخل کر دے. اللہ پاک پھر اس سے سوال کرے گا کہ پھر تو نے اپنا وعدہ توڑ دیا. پھر وہ عرض کرے گا مولا آخری ہے یہ. اللہ پاک پھر کرم فرمائے گا اور آخر میں اسے جنت میں داخل کر دے گا. اور جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو دیکھے گا کہ تمام یہاں پر جو گھر ہیں وہ تو بھر چکے ہیں, کوئی محل ہے ہی نہیں. تمام محل میں جو رہنے والے ہیں پہنچ چکے ہیں. اس کے دل میں خیال گزرے گا کاش کوئی ایسا گھر ہوتا جس میں میں ہوتا, ہمارا بھی کوئی گھر ہوتا. تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جب اندر پہنچا ہی دیا ہے تو کوئی یہ گھر بھی دے دے. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ بندے تو بار بار وعدہ کرتا ہے, بار بار توڑتا ہے, تو ایسا کر تمہیں جو جو چاہیے نا ایک ہی بار بتا دے. ایک ہی بار تمہیں کیا کیا چاہیے, تمہاری خواہشیں کیا ہیں, آرزویں کیا ہیں, بس ایک بار بتا دے تاکہ میں ایک دفعہ ہی تمہاری تمام آرزویں پوری کر دوں. تو وہ بندہ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خواہشوں کا اظہار کرے گا. جو جو اسے یاد آئے گا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اللہ پاک سے مانگے گا کہ مولا یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. اللہ پاک اسے یاد دلائے گا کہ بندے یہ بھی مانگ لے, یہ بھی مانگ لے, یہ بھی مانگ لے, یہ بھی مانگ لے. اور پھر وہ مانگتا جائے. جب اس کی مانگ پوری ہو جائے گی تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ جا تم نے جتنا مانگا ہے اس سے 10 گنا بڑھا کر تمہیں دیا, اور زمین جیسی 10 گنا زیادہ وسیع و عریض جگہ میں نے تمہیں دی. تو وہ انداز کرے گا مولا تم اس سے مذاق کرتا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے. جب سنے گا کہ مجھے یہ اتنی ساری نعمتیں دی جا رہی ہیں اور زمین جتنی وسیع و عریض ہے اس سے 10 گنا زیادہ وسیع و عریض جگہ مجھے جنت میں مل رہی ہے, یقین جانیں یہ اس شخص پر نازل ہونے والی اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا حال ہے جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا. یہ سب سے آخری شخص ہوگا, اسے اتنا مل رہا ہے. تو جو پہلے جا چکے ہوں گے, جو سابقین میں سے ہوں گے, جو متوسطین میں سے ہوں گے, ان پر اللہ کی رحمتیں کس انداز سے برسیں گی اور اس کو کون کون سے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا ہم محض تصور ہی کر سکتے ہیں. اور جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ہمارے وہم و خیال تک میں نہیں گزر سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جو آقا نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ تو کسی کان نے سنا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کے دل میں خیال تک گزرا. تو جب وہ بندہ دیکھے گا کہ مجھ پر اتنے انعامات و اکرامات کی بارشیں ہو رہی ہیں, اللہ پاک مجھے اتنی کثرت کے ساتھ نوازنا ہے, تو وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر بیٹھے گا کہ مولا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے. اس کی اس بات پہ آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک ضحک فرمائے گا, ضحک فرمائے گا.
اور ذہن کا معنی ہوتا ہے ہنسنا. اللہ رب العزت کے لیے یہ محال ہے. ہنسنا یہ وہ کیفیت ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ جسم کی صفت ہے. تو اس کی تشریح علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کے ذہن فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے پہ راضی ہو جائے، اس بندے سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے میں مذاق نہیں کرتا، میں جو کہہ رہا ہوں، جو میں فرما رہا ہوں وہ بالکل حق ہے. تمہیں اتنی ہی نعمتیں اور اتنی ہی وسیع و عریض جگہ دی جا رہی ہے جتنا تم سے بتایا جا رہا ہے. تو یہ آخری شخص کی کہانی ہے جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا. سب سے اخیر میں جو جہنم کے عذاب کو چکھ چکا ہوگا، جہنم کی آگ میں صدیوں جل چکا ہوگا، جہنم کی تکلیفوں کو برداشت کر چکا ہوگا. اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آخری جنت میں جانے والے شخص پر اللہ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہے، تو جو پہلے جائیں گے اللہ پاک نے کیا کیا عطا کرے گا، کیا کیا نوازے گا، اللہ کی نعمتوں کا کیا حال ہے. یہ دنیا کوئی طاقت نہیں رکھتی، اہمیت نہیں رکھتی. آخرت کے مقابلے میں اس کی پرکاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آقا کو دیکھا کہ وہ کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی اور بٹی ہوئی چٹائی پہ آقا آرام کر رہے ہیں اور اینٹ کا تکیہ آپ نے لگایا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں پتلی پتلی، ان سے اگر چٹائی کی جائے تو وہ چٹائی بڑی سخت ہو. آقا دو جہاں کا جسم نازنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ اس کے نشان پڑے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کے بدن پہ اس چٹائی کے نشانات دیکھے تو وہ رو پڑے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کہ یا رسول اللہ، یہ شاہان دنیا قیصر و جو کسریٰ ہیں، یہ تو بڑے بڑے محلات میں داد عیش ہیں، ان کے لیے ریشم کے بستر ہوں، ان کے لیے گاؤں تکیے ہوں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے لیے یہ چٹائی، اینٹ کا تکیہ اور شاہان دنیا کے لیے نرم گرم بستر، تمام آسائشیں یہ ان کے سامنے موجود ہیں، ہر قسم کا آرام انہیں مہیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر، اس دنیا کی حیثیت اور دنیا کی اہمیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی بھی کافر کو رزق کا ایک دانہ بھی نہیں ملتا. مگر دنیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے رب کی بارگاہ میں. لہذا اللہ پاک فساق کو، فجار کو، کفار کو، دنیا داروں کو، انہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ پاک دنیا کی نعمتیں انہیں عطا کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نوازتا ہے. اور متقیوں کے لیے تو آخرت کی سعادتیں ہیں، آخرت کی کامیابیاں ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں. وہ آخرت جو کہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی، جس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، جہاں کی زندگی ہمیشگی کی زندگی.
اور ایک مومن ہونے کے ناطے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے دامن سے وابستہ ہیں، اس کے ناطے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہی کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، دنیاوی کامیابی کی مومن ہونے کے ناطے ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اخروی کامیابی مل جائے گی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو ہمارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اس ڈھب پہ گزاریں، اس نہج پہ گزاریں کہ جس پہ چل کر کے ہمیں آخرت کی سعادت اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ ابھی ربیع الاخر کا مہینہ گزرا، آج جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ ہے، آج پہلی ہے، ہاں تو 26 پہ جی، آج جمادی الاولیٰ کی دوسری تاریخ ہے۔ جو پچھلا مہینہ گزرا یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، ان کی 11ویں بڑے دھوم دھام کے ساتھ ہر علاقے اور پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں اور ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ اولیاء سے محبت اور اولیاء سے عقیدت کا مطلب خالی یہی نہیں ہے کہ ان کے نام کا لنگر اٹھا دینا، ان کے نام کے ذکر کی محفل منعقد کر دینا، ان کا ذکر کر لینا، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کر دینا نہیں، بلکہ اصل محبت و عقیدت اولیاء کی یہ ہے کہ ان کی سیرت اور ان کے طریق کو اپنانا، ان کے کردار کو فالو کرنا، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اولیاء کرام کا ہر زمانے میں جو اولیاء اللہ کے محبوب بندے رہے، ان کا اصل مشن یہی رہا کہ لوگوں کے دلوں میں آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی خواہش کو پیدا کرے، آخرت کے لیے کوشش کرنے والے مسلمان کو بنائے اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے اور اپنی وعظ و نصیحت سے۔ دنیا اپنی جگہ پہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دنیا کی حیثیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اور آخرت کے لیے وہ کھیتی کرتا ہے جو فصل و آخرت میں کاٹے گا۔ وہ دنیا بھی کمائے، اگر ایک مومن ایک مسلمان اگر دنیا بھی کمائے تو وہ اپنی کمائی سے، اپنی دولت سے، اپنے مال سے آخرت کا ٹھکانہ بناتا ہے اللہ کی بات۔ بس یہی اہمیت ہونی چاہیے ہمارے لیے، اور ہم دنیا کمائیں، بھرپور طریقے سے کمائیں۔ حدیث یہ قرآن میں آیا نا کہ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، آیا قرآن میں۔ اور اس کے علاوہ آپ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، 5 ہیں نا بنیادی ارکان، 5 میں سے 2 ایسے ہیں کہ جن کو غربت کے ساتھ کوئی ادائی نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ سب کے اوپر تو فرض نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس ایک متعین مال ہے، ان کے اوپر فرض ہے۔ حج ہر کوئی نہیں کر سکتا، حج کے لیے استطاعت شرط ہے، اور استطاعت میں دولت کی استطاعت بھی ہے کہ وہ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو یہ 2 رکن ادا کرنے کے لیے مال کی اشد ضرورت ہے، مال شرط ہے، لہذا مطلب دنیا کو ہم بالکل سائڈ لائن بھی نہیں کر سکتے کہ ہم چھوڑ دیں، نہیں۔ اسلام ایک بیلنس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم دنیا کماؤ، دنیا حاصل کرو، لیکن دنیا کو مقصود نظر نہ بناؤ۔
دنیا کو مطلوب نہ بناؤ۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہو، دنیا میں کماؤ، کھاؤ، پیو، عزت، شہرت، منصب، دولت، جاہ سب حاصل کرو، لیکن دنیا کو اپنا مقصود نہ بناؤ۔ یہی سب کچھ ہے، کیونکہ دنیا اگر مقصود بن جائے تو پھر آخرت کی جانب سے انسان غافل ہو جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ پاک نے فرمایا 30ویں پارے میں سورہ تکاثر کہ تمہیں کثرت مال کی خواہش نے غافل کر رکھا ہے، اور یہ خواہش، یہ آرزو، کثرت مال کی لالچ کب تک؟ حتی زرتم المقابر، تب تک کہ تمہارے پاؤں قدم جو قدم ہے وہ قبر میں پہنچے۔ زندگی کا آخری پڑاؤ آ گیا، لیکن لالچ نہیں جاتی، مال کی ہوس نہیں جاتی، دولت کی خواہش نہیں جاتی، قوا میں طاقت نہیں، اعصاب میں حرکت نہیں، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، یہ بدن کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، لیکن وہ ہوس اور وہ لالچ ایسی ہے کہ دولت کے لیے ہماری زبان گز بھر باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہی دولت کی لالچ، یہی دولت کی آرزو نے آخرت سے غافل کر رکھا۔ تو جن کا مطمع نظر، جن کا مقصود اور جن کی زندگی کا اصل مطلوب ہی دنیا ہو جائے، تو پھر وہ دنیا دنیا دنیا، آخرت کی کامیابیوں کی جانب خیال تک بھی ان کا نہیں جاتا، اور آخرت کے لیے کوشش کرنا تو بالکل ترک کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم رائبانہ زندگی گزارو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے جاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر، دنیا حاصل کر کے، دنیا کما کے، دنیا کی دولت حاصل کر کے، دنیا کا جاؤ منصب حاصل کر کے اور طریقہ اپناؤ زندگی کا کہ اخروی کامیابی اور اخروی نجات تمہیں مل جائے، اور آخرت کا ٹھکانہ اور ابدی آخرت کا مستقر جو کہ جنت ہے، نعمتوں کا مستقر ہے، اور اللہ رب العزت کے انعام و اکرامات کی جگہ ہے، وہ جگہ تمہارا مقرر ہے۔ دنیا میں رہ کر کے دنیا کو مقصود نہ بنایا جائے، بلکہ دنیا میں رہ کر کے اسی سے آخرت کے لیے کوشش کی جائے۔ یہ 25 جو احکام اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، کچھ کا حکم دیا ہے۔ ان 25 احکام سے پہلے اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا ہم اس سے اخروی کامیابی دیں گے، اور جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا ہم جسے چاہیں گے جتنا چاہیں گے دیں گے۔ ایک فرق ہے، جو آخرت کی کوشش کرے اللہ پاک نے فرمایا کہ اسے ہم آخرت کی نعمتیں دیں گے اور اخروی کامیابی اس کا مقدر بنے گی، لیکن جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا، جو دنیا چاہے گا، دنیا حاصل کرنا جس کا مقصود ہوگا، اللہ پاک فرماتا ہے ہم جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ یہ 2 قیود ہیں، 2 شرطیں ہیں، جس کو چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، کیا مطلب؟ ضروری نہیں کہ ہر طالب دنیا کو دنیا مل ہی جائے، جسے اللہ چاہے گا اسے ہی عطا کرے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر طالب دنیا کو، ہر اس شخص کو جس کی زندگی کا نصب العین دنیا میں دولت حاصل کرنا ہو، مال اور جاہ و منصب حاصل کرنا ہو، اسے یہ تمام چیزیں مل ہی جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہم جس کو چاہیں گے اسے دیں گے۔ اور دوسری جانب آخرت کا معاملہ کیسا ہے؟ اخروی کامیابی اور اخروی نجات کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت کی کوشش کرے گا، ہم اسے دیں گے۔ یعنی آخرت کے لیے کوشش کرنے والا، آخرت چاہنے والا، وہاں کی کامیابی چاہنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا، اللہ پاک اسے ضرور دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک دوسری قید کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دنیا چاہے گا
ہم جس کو چاہیں گے دیں گے، اور دوسری قید ہے کہ جتنا چاہیں گے دیں گے، یعنی ہم اس دنیا میں سے جتنا اپنی آرزو کے مطابق مال و دولت حاصل کرنا چاہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنا مال اور اتنی دولت مل ہی جائے، نہیں۔ اللہ پاک رب ہے، اپنی حکمت کے مطابق وہ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہے، رزق کی تقسیم اللہ پاک کرتا ہے، اور ان لوگوں کی خواہشوں اور آرزوؤں کے مطابق نہیں دیتا بلکہ اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جتنی دولت اور جتنا مال اور جتنا بڑا منصب چاہ رہے ہیں اس دنیا میں ہمیں اتنا کچھ مل ہی جائے، لیکن اخروی نعمت، اخروی کامیابی، اخروی سعادت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم جتنی کوشش کریں گے، ہم جتنی کوشش کریں گے، ہماری جتنی کوششیں ہوں گی، اللہ رب العزت اس سے بڑھا کر کے ہمیں عطا کرے گا، بڑھا کر کے عطا کرے گا۔ ہم جس لائق ہوں گے، آخرت میں جس مقام اور منصب کے لائق ہوں گے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس منصب اور اس مقام کو اور بڑھا کے عطا کرے گا۔ دنیا میں ہم جو درجہ اور منصب چاہیں وہ مل جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے ایسے لوگوں کو کہ جن کی آرزو کسی بڑے پوسٹ تک پہنچنے کی تھی، لیکن آخر میں کسی آفس کی کلرک کی یا کوئی چپراسی کی جگہ مل جائے تو وہی نوکری کرنے لگ گئے، ہے کہ نہیں؟ آج ایک پیون کی گروپ ڈی کی بھرتی جب نکلتی ہے، گروپ ڈی جو لاسٹ میں آتا ہے، اس کی بھرتی نکلے تو یہ گریجویٹس، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہولڈرز جو ہیں اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا کیا ان کا منصب یہی ہوگا اور ان کی مراد یہی ہوگی کہ وہ کوئی گروپ ڈی کی نوکری لے لیں؟ ان کی چاہت یہی ہوگی نا کہ وہ کسی کالج میں پروفیسر بن جائیں، یا کوئی محکمہ تعلیم میں آفیسر بن جائیں، یا کوئی بڑا مقام و منصب ان کا حاصل ہو جائے، ہے نا؟ ان کی چاہت یہی ہوگی۔ پی ایچ ڈی کر کے کوئی چپراسی تو نہیں بننا چاہے گا، کلرک تو نہیں بننا چاہے گا۔ لیکن دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب گروپ ڈی کی بھرتیاں نکلتی ہیں، چپراسی کی بھرتیاں نکلتی ہیں، تو بڑی بڑی ڈگری کے جن کے پاس ہے وہ بھی اس چھوٹی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ اس دنیا میں جاہ منصب اپنی چاہت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مشیت کے مطابق ملتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس دنیا میں سے جتنی دولت دینا اتنی دولت دیتا ہے، جو منصب دینا چاہتا ہے وہ منصب دیتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑی چاہ رکھنے والے اکثر ان کو قناعت کرنا پڑتا ہے کسی چھوٹے منصب، عام طور سے ایسا ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ کیسا ہے؟ قربان جائیں، آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری کوششیں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی۔ آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہماری محنتیں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی۔ ہم جتنی محنت کریں گے اور ہم اپنی محنت اور اپنی کوشش کی وجہ سے ہم جس مقام و منصب کے حقدار ہوں گے، اللہ پاک ہمیں اس مقام و منصب سے اور بڑھا کر اپنے فضل سے عطا کریں گے۔ آخرت کے معاملے میں کسی چھوٹے مقام کی اگر خواہش مند ہو تو اللہ رب العزت بڑھا کے دیتا ہے، اور دنیا میں بڑا منصب چاہنے والے عام طور سے چھوٹی چھوٹی نوکریوں پر انہیں گزارا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب بتائیں نا، یہ اگر ایک دونوں کے درمیان ہم کمپیریزن کریں، تقابل کریں، تو پھر آخرت تو وہ ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ تو آخرت کی کوشش، آخرت کے لیے محنت، یہ ہم اپنی زندگی کا حصہ لائن بنائیں۔ دنیا کمائیں لیکن دنیا کو بھی آخرت کی کھیتی کی بطور سمجھے، اور یہاں پہ یہ سمجھے کہ ہمیں یہاں پہ بیج بونا ہے اور اس کی فصل کل قیامت کے روز کا، اسی نیت کے ساتھ۔ تو میں
عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک 38ویں آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو 25 احکام بیان ہوئے تو ان میں سے جو برا ہے وہ رب کو ناپسند ہے، اور رب کو ناپسند ہونے سے مراد کہ اللہ پاک نے اس سے منع کیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد 39ویں آیت کریمہ دیکھیں اللہ پاک کیا فرماتا ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں میرے حبیب جو تیرے رب نے تمہاری جانب وحی کی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں کہ جن پر عمل کر کے انسان کی زندگی سمجھ جائے، یہ حکمت کی باتیں ہیں، حکمت کے موتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب جو میں نے تیری جانب وحی کی ہیں، اور وہ جو 25 احکام گزرے اور ان کو حکمت سے تعبیر کیا اللہ پاک نے، تو حکمت کہنے کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ حکمت سے مراد ہے محکم ہونا، غیر متبدل ہونا، غیر متغیر ہونا، جو کبھی نہ بدلے۔ حکمت ہی سے بنا ہے محکم، محکم۔ اور قرآن مجید کی کچھ آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں کہ جن کی مراد ظاہر ہے اور جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ آیت محکمہ ہے کیونکہ نماز کا مطلب اور مراد بالکل ظاہر ہے اور واضح ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں آیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم النبیین محکم ہے جس کا معنی آخری نبی۔ زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے قرآن میں محکم ہے، تو حکمت سے بنا ہے محکم، اور محکم اسے کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو، غیر متغیر ہو، غیر متبدل ہو، جو کبھی نہ تبدیل ہو۔ اور یہ جو 25 احکام پر گزرے ان کی تعبیر اللہ پاک نے حکمت سے کی اور فرمایا کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، محبوب یہ حکمت کی باتیں ہیں جو میں نے تیری جانب وحی کی ہیں۔ ان کو حکمت کہنے کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ احکام ہے جو تمام شرائع میں رہے، تمام شریعتوں کا جز اور حصہ ہے، کوئی شریعت ان احکام سے خالی نہیں۔ یہ جو احکام ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، تمام نبیوں کی سیرت میں، کی سنت کی شریعت میں، اور ان کے احکام کا یہ ایک حصہ رہا جو اللہ پاک نے یہاں 25 اوامر و نواہی بیان کی۔ یہ کوئی اس دین محمدی کی شریعت کا خاصہ نہیں ہے کہ صرف ہماری شریعت میں یہ احکام پائے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی یہ احکام موجود تھے۔ یہ حکمت اللہ پاک نے اس وجہ سے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسی 39ویں آیت کریمہ میں کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ جب ان احکام کا آغاز ہوا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا تھا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بناؤ۔ اور جب ان احکام کا اختتام ہو رہا ہے، تمام احکام بیان ہو گئے، تو اللہ پاک پھر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ تو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ معبود نہ بناؤ، کیونکہ اگر اللہ کے ساتھ معبود تو نے بنایا، کسی معبود باطل کی عبادت کی، کسی بت یا کسی جھوٹے خدا کو تو نے معبود جانا اور ان کی عبادت کی، تو اللہ فرماتا ہے فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلْعُونًا مَدْحُورًا،
تو جہنم میں پھینکا جائے گا تانے پاتا ہوا اور دھکے کھاتا ہوا۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا تو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا اگر تو نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا۔ اب ذرا غور کریں کہ ان احکام کی ابتدا بھی عقیدہ توحید کی تعلیم سے ہوئی۔ اللہ پاک نے ابتدا میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بنا ورنہ تو رہ جائے گا مذمت کیا ہوا اور بے کس اور بے سہارا۔ ٹھیک ہے، اور جب احکام کا اختتام ہوا تو بھی اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بنا فتلقی فی جہنم، کیونکہ تو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا تانے کھاتا ہوگا اور دھکے کھاتا ہوگا۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ احکام کے آغاز میں بھی عقیدہ توحید کی تعلیم اور احکام کی انتہا میں بھی عقیدہ توحید کی تعلیم۔ وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں تمام احکام، تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، تمام تکالیف شریعت، سب کا اصل مقصود یہ ہے کہ بندے کے دل میں رب کی وحدانیت کا خیال روشن ہو جائے، بندے کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے جڑ جائے، رب العالمین سے رشتہ استوار ہو جائے۔ یہ اصل مقصود ہے۔ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کریں، زکات دیں اور عام وظائف کریں، غریبوں کی مدد کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، آقا کریم سے محبت کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں منعقد کریں، آقا کریم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اولیاء کرام سے اپنی محبت کا اظہار کریں، انبیاء، اولیاء، ان سے محبت و عقیدت، ان کی پیروی اور تمام عبادات کو بجا لانا، احکام قرآنی کو بجا لانا، سنن رسول کی پیروی کرنا، ان تمام اعمال صالحہ اور تمام جو تکالیف شریعت ہیں، مقصود یہی ہے کہ رب سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، رب سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، وہ جو کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے کائنات کی تمام بہاریں ہمارے لیے بنائی، جس نے چاند سورج کو ہماری خدمت کے لیے مسخر کیا، جس نے ہمارے رہنے کے لیے زمین کا فرش اور آسمان کی چھت بنائی، اور جس نے اس زمین و آسمان کی تمام نعمتیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ایک انتہائی حقیر شے سے اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت سانچا اور یہ معتدل پیکر ڈھالا۔ یہ ہمارے رب کی جو تمام ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، تمام تکالیف، تمام عبادات اور تمام شریعتوں کی اتباع سے اصل مقصود یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیں، رب کی پہچان حاصل کر لیں، رب کے احسانات کو ہم یاد کر کے سراپا تشکر و امتنان ہو جائیں اور اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے ہماری پیشانیاں اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے مچل جائیں، اور پھر رب سے ایک بندگی کا تعلق ہمارا قائم ہو جائے، بندگی کا تعلق استوار ہو جائے، بندگی کا تعلق۔ اور یاد رکھیں متاع بے بہا ہے، اقبال نے کہا تھا متاع بے بہا ہے، درد و سوز و آرزو مرضی، مقام بندگی لے کر نرو شاہ خدا ہوتی۔ درد، سوز، یہ کسی چیز کی خواہش میں تڑپنا، مچلنا، دل میں کوئی آرزو ہونا، یہ سب ایسے متاع ہیں کہ جن کا کوئی مول نہیں ہے، یہ انمول، یہ ساری دولتیں ہیں،
مقام بندگی دے کر نظم شان خدا ہوگی۔ اصل مقصود یہی ہے، رب سے ہمارا تعلق استوار ہو جائے۔ میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تمام چیزیں اپنی جگہ، سب کا مقام اپنی جگہ، لیکن جو رب سے ہمارا تعلق ہے نا، وہ تعلق ہی اصل مقصود ہے تمام چیزوں کا۔ اگر رب سے تعلق ہی ہمارا کمزور ہو جائے تو پھر تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ غور کر کے اور اللہ پاک کے احکام پر عمل پیرا ہو کر کے اس سے اپنا تعلق ہم استوار کر سکتے ہیں، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو میں بتا دوں کہ جو 22ویں آیت کریمہ ہے، جس میں آغاز میں اللہ پاک نے عقیدہ توحید کا حکم دیا تھا، اس میں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فرمانے کے بعد کہ تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا تھا فتقعد مذموما مخذولا، تو رہ جائے گا مذمت کیا ہوا۔ مذمت یعنی کہ تمہاری مذمت بیان کی جائے گی، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ مخذولا، بے کس اور بے سہارا، بے کس اور بے سہارا، یہ بیان کیا۔ اور جو 39ویں آیت کریمہ ہے، اخیر میں جب اللہ پاک نے عقیدہ توحید کی ترغیب دی، عقیدہ توحید کی تعلیم دی کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ اگر بنایا تو وہاں پہ جو نتیجہ مذکور ہے، سمجھے گا کیا ہے؟ فتلقا فی جہنم، فتلقا فی جہنم، تو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھینکا جائے گا، ملومم، تو تانے کھاتا ہوا، اور مدحورا، دھکے کھاتا ہوا۔ ذرا غور کریں تو ایک ترتیب ہے یہاں پہ 22ویں آیت کریمہ میں، ابتدائی حالت کا تذکرہ ہے، اللہ کے ساتھ معبود کسی کو نہ بنا، یہ ورنہ کیا ہوگا؟ دنیا میں فتح خدا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تو دنیا میں رہ جائے گا، تو مذمت کیا جاتا اور بے کس اور بے سہارا دنیا میں رہ جائے گا۔ یہاں پہ دنیا کی بات ہے کہ تو دنیا میں رہے گا اور اس حال میں رہے گا کہ تمہاری مذمت کی جائے گی۔ اگر تو شرک کو اپنائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے گا، تو دنیا میں تو مذمت کے ساتھ رہے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مشرک ہو، شرکیہ عقائد والا، اور دنیا میں کچھ لوگ اس کے مقام و منصب کی وجہ سے تعریف بھی کریں، مگر یہ تمام اس کائنات کی چیزیں اس کے اوپر مذمت کرتی ہیں، اس کے اوپر یہ ملائکہ اس کی مذمت کرتے ہیں، ملائکہ اور فرشتے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو 22ویں آیت کریمہ میں اللہ پاک نے دنیا میں رہنے اور کس حال میں رہنے کا تذکرہ کیا، اور وہاں پہ اخیر میں جب تمام 25 احکام بیان ہو گئے تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو معبود تو ٹھہرائے گا فتلقا فی جہنم، وہاں آخرت کا بیان ہے، تو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں دنیا کا بیان آغاز، وہاں اخیر میں آخرت کا بیان اور آخرت کے وبال کا بیان کہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر کیا حال ہوگا؟ دنیا میں اس میں بیان ہوگا کہ مذموما، تم دنیا میں مذموم ہو جائے گا، یعنی تمہاری مذمت بیان کی جائے گی، اللہ والے تمہاری مذمت بیان کریں گے، ملائکہ تمہاری مذمت بیان کریں گے، تمام مخلوقات اپنی اپنی زبان حال سے تمہاری مذمت بیان کریں گے، مذموما۔ اور جو اخیر والی یہ تمام 25 احکام کے بیان کے بعد آیا کہ فتلقا فی جہنم، تو جہنم میں ڈالا جائے گا ملوما، ملامت زدہ ہو کر، طعنہ کھاتا ہوا۔ تو یاد رکھیں کہ جب کسی کی مذمت ہوتی ہے تو یہ اس کی برائی کی ابتدا ہے نا؟ جب کسی کی برائی بیان کی جائے، کسی کی مذمت کی جائے
کسی کے عیوب و نقائص بیان کی جائے تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے، اور سب سے اخیر مرحلہ یہی ہے کہ لوگ اس پہ لعنت کرنے لگتے ہیں، ملامت کرنے لگتے ہیں، تانا دینے لگتے ہیں۔ پہلے پہل تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ مذمت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ بیان کر رہے ہیں، سامنے کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، پیٹھ پیچھے عیوب کو بیان کر رہے ہیں، نقائص کو بیان کر رہے ہیں، کمیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد جب کوئی شخص غلط روش کو نہیں چھوڑتا اور غلط طریقہ اپنائے رہتا ہے، زندگی کو غلط دھپ پہ گزارتا رہتا ہے، تو شروعات مذمت سے ہوتی ہے، اور یہ مذمت اس کے سامنے بھی ہو سکتی ہے اور پیٹھ پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب لوگ جری ہو جاتے ہیں اور جب لوگ اس کی برائی بالکل دیکھ لیتے ہیں تو پھر لوگ بالکل کھل کر اس کی ملامت کرنے لگتے ہیں اور اس کے اوپر طعنے کسنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو مذمومہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے اور ملومہ یہ آخری مرحلہ ہے۔ ابتدا میں مذمت ہوتی ہے، آخر میں ملامت اور لعنت اور طعن کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا مخذولا، تو بے سہارا رہ جائے گا، تو بے سہارا رہ جائے گا۔ یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا والی آیت کریمہ، اور آخر میں آیا مدحورا، تو جہنم میں ڈالا جائے گا دھکے کھاتا ہوا، دھکے کھاتا ہوا، دھکا دے دے کر تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جب کوئی بے کس اور بے سہارا ہوتا ہے، جب کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوتا تو پھر اس کی اپنی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی، اور یہ وہ جہاں بھی جاتا ہے دھتکارا جاتا ہے، کوئی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتا، شرفا کی محفل میں وہ نہیں بیٹھتا، بلکہ لوگ اسے بھگا دیتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے دھکا کھانے کا۔ دھکا کھانا یعنی دھتکار دیا جانا، بھگا دیا جانا، قریب پھٹکنے نہ دیا جانا، یہ دھکا کھانا۔ تو ابتدا عقیدہ توحید کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اگر کوئی معبود بنائے، اللہ پاک نے فرمایا پہلے کہ مخذولا، تو بے کس اور بے سہارا ہو جائے گا، بے کس اور بے سہارا ہو جائے گا، کیونکہ جن معبودان باطلہ کو تو اپنا معبود اور خدا سمجھ کے ان کی عبادت کر رہا ہے، ان کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، کہ جنہیں تو اپنا ناصر مددگار سہارا سمجھ رہا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں، ان کا وجود ہی نہیں۔ جب وہ ہے ہی نہیں تو ایک لا شے اور معدوم چیز کیا تمہارا سہارا بنے گی، کیا تمہاری مدد کرے گی؟ تو جب کہ یہ ابتدا یہ ہوگی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنانے والا شخص بے کس اور بے سہارا ہوگا، اور انتہا یہ ہے کہ کل قیامت کے روز اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اسے دھتکارتے ہوئے، ملامت کرتے ہوئے، لعن طعن کرتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے ملائکہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو عقیدہ توحید ہی کو اصل چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت کے تمام احکام اور تمام تکالیف اور عبادت سے مقصود جو مبارک ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد العظيم والكرم وعلى آله وصحبه۔ یہ 39 آیات کریمہ کی تفسیر اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی، اور جو 25 احکام تھے وہ 25 احکام آج مکمل ہوئے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست سے جو 40ویں آیت کریمہ ہے اس کے حوالے سے میں کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ 40ویں آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مشرکین کی ایک بات کا تذکرہ کیا ہے، ایک سرسری سا، ایک اجمالی سا، یہ تھوڑا سا تصدیق سن لیں کہ جو مشرکین تھے نا، مشرکین وہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں۔ عیسائیوں نے تو یہ غضب کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا بنا دیا، جنہوں نے اپنے پنگھوڑے سے اور اپنے جھولے سے یہ اعلان کیا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، انہیں بیٹا بنا دیا۔ اور مشرکین یہ کرتے تھے، یہ ظلم ڈھاتے تھے کہ وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے،
اور خود بیٹیوں کو ناپسند بھی کرتے تھے۔ یہ عرب کا معاشرہ تھا۔ آیا ہے قرآن مجید میں کہ ان میں سے جب کسی کو بیٹی ہوتی ہے، اللہ پاک کسی کو بیٹی سے نوازتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور دن بھر وہ غصے سے لال پیلا گھومتا رہتا ہے۔ تو عرب والے جو تھے وہ خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ پاک نے ملائکہ جو ہے ان کو اپنی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، کیوں اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے ان کا رد اس طریقے سے کیا ہے کہ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم کو بیٹوں کے لیے چن لیا ہے کہ تم کو بیٹا دے گا، اور خود ملائکہ کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہیں تو بیٹے چاہیے، اللہ تمہیں بیٹے دے رہا ہے اور خود بیٹیاں اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہیں اپنے لیے۔ تم ایک بڑا بول بولتے ہو، بڑا سخت بول بولتے ہو۔ اللہ پاک نے مشرکین کا رد کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے انشاءاللہ مکمل گفتگو ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں۔